السلام علیکم ناظرین و سامعین، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل پہ۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو بدر کے موقع پر بہت ہی بہترین فتح حاصل ہوئی، اور آہستہ آہستہ یہ خبر چاروں طرف پھیلنے لگ گئی۔ مدینہ میں بھی پہنچ گئی یہ خبر، اور ساتھ ہی ساتھ مکہ میں حضرت ابو سفیان جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ یہ خبر لے کر آئے، جس پر ابو لہب نے انہیں دیکھتے ہی پوچھا، اور مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا، مجھے خبر سناؤ ساری۔ تو چلیے اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا۔ ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں میدان جنگ کی جو کیفیت سنائی وہ یہ تھی: خدا کی قسم، بس یوں سمجھ لو کہ جیسے ہی ہمارا دشمن سے ٹکراؤ ہوا، ہم نے گویا اپنی گردنیں ان کے سامنے پیش کر دی، اور انہوں نے جیسے چاہا ہمیں قتل کرنا شروع کر دیا، جیسے چاہا گرفتار کیا۔ پھر بھی قریش کو الزام نہیں دوں گا، کیونکہ ہمارا واسطہ جن لوگوں سے پڑا تھا وہ سفید رنگ کے سے تھے، اور سیاہ اور سفید رنگ کے گھوڑوں پر سوار تھے۔ وہ زمین اور آسمان کے درمیان پر تھے، اور اللہ کی قسم ان کے سامنے کوئی چیز ٹھہرتی نہیں تھی۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ سنتے ہی میں نے کہا، تب تو خدا کی قسم وہ فرشتے تھے۔ میری بات سنتے ہی ابو لہب غصے میں آ گیا، اس نے پوری طرح طاقت سے تھپڑ مارا، میرے منہ پر دے مارا، پھر مجھے اٹھا کر پٹخ دیا اور میرے سینے پر چڑھ گیا اور مجھے بے تحاشا مارنے لگا۔ وہاں میری مالکن یعنی ام فضل بھی موجود تھیں۔ انہوں نے ایک لکڑی کا پایا اٹھا کر اتنے زور سے ابو لہب کو مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ ساتھ ہی ام فضل نے سخت لہجے میں کہا، تو اسے اس لیے مارتا ہے، کمزور سمجھ کے مار رہا ہے کہ اس کا آقا یہاں موجود نہیں؟ اس طرح ابو لہب ذلیل ہو کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ جنگ کے بدر میں اس قدر ذلت میں شکست کے بعد ابو لہب 7 روز سے زیادہ زندہ نہ رہا، طاعون میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ اسے دفن کرنے کی جرت بھی کوئی نہیں کر رہا تھا۔ آخر اسی حالت میں اس کی لاش سڑنے لگی، شدید بدبو پھیل گئی۔ تب اس کے بیٹوں نے اس گڑھا کھودا اور ایک لکڑی لے کر ذریعے اس کی لاش کو گڑھے میں دھکیل دیا، پھر دور ہی سے سنگ باری کر کے اس گڑھے پر پتھروں سے پاٹ دیا۔ اس شکست کو پر مکہ کی عورتوں نے کئی ماہ تک اپنے قتل ہونے والوں کا سوگ منایا۔ اس جنگ میں اسود بن زمعہ نامی کافر کی 3 اولادیں ہلاک ہوئیں۔ یہ وہ شخص تھا کہ جب مکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا اور کہتا تھا، لوگو دیکھو تو تمہارے سامنے روئے زمین کے بادشاہ پھر رہے ہیں جو قیصر و کسریٰ کے ملکوں کو فتح کریں گے۔ اس کی تکلیف کو دے باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اندھا ہونے کی بددعا دی تھی۔ اس بددعا سے وہ اندھا ہو گیا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اندھا ہونے اور اس کی اولاد کے ختم ہونے کی بددعا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی۔ چنانچہ پہلے وہ اندھا ہوا، پھر اس کی اولاد جنگ بدر میں ماری گئی۔ جنگ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں کے بارے میں مشورہ فرمایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ تھا کہ ان کو فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے۔ حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض مصلحتوں کے تحت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ پسند فرمایا اور ان لوگوں کی جان بخشنی کر دی۔ ان کے سے فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیا گیا۔ تاہم اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند کرتے ہوئے سورہ انفال کی آیت نمبر 67 سے 70 نازل فرمائی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ کن قیدیوں کو قتل کیا جانا چاہیے۔ بدر کے قیدیوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں تھیں۔ جب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ فدیہ لے کر رہا کرنے کا فیصلہ ہوا ہے تو انہوں نے شوہر کے فدیے میں اپنا ہار بھیج دیا۔ یہ ہار حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی شادی کے موقع پر دیا تھا۔ فدیے میں یہ ہار ابو العاص کا بھائی لے کر آیا تھا۔ اس نے ہار کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ ہار کو دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یاد آ گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے فرمایا، تم مناسب سمجھو تو زینب کے شوہر کو رہا کر دو اور اس کا یہ ہار بھی واپس کر دو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے فوراً کہا، ضرور یا رسول اللہ۔ چنانچہ ابو العاص کو رہا کر دیا گیا اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار لوٹا
ہٹا دیا گیا۔ البتہ آپ نے ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وعدہ لیا تھا کہ مکہ جاتے ہی وہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھیج دیں گے، انہوں نے وعدہ کر لیا۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہے کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت ہوئی تھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی دعوت شروع نہیں کی تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع کر دی تو مشرکین نے ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زور دیا کہ وہ حضرت زینب کو طلاق دے دیں، لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ البتہ ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی۔ ابھی صرف ان کا نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تھا کہ ابو العاص نے مشرکوں کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی۔ ابو العاص غزوہ بدر کے کچھ عرصے بعد مسلمان ہو گئے تھے۔ پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لانے کے لیے مدینہ منورہ سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا۔ ابو العاص کے وعدے کے مطابق انہیں ان کے ساتھ بھیج دیا گیا۔ اس وقت تک حجاب کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اس طرح وہ مدینہ آ گئیں۔ راستے میں کافروں نے رکاوٹ بننے کی کوشش کی، لیکن ابو العاص کے بھائی ان کے راستے میں آ گئے اور مشرک ناکام رہے۔ قیدیوں میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ولید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہیں ان کے بھائی ہشام اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے رہا کرایا، ان کا فدیہ دیا، اور جب وہ انہیں مکہ لے کر پہنچے تو وہاں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس پر ان کے بھائی بہت بگڑے۔ انہوں نے کہا اگر تم نے مسلمان ہونے کا ارادہ کر لیا ہے تو وہیں مدینہ میں کیوں نہیں رہ گئے؟ بھائیوں کی یہ جواب میں حضرت ولید بن ولید بولے، میں سے سوچا اگر میں مدینہ منورہ میں مسلمان ہو گیا تو لوگ کہیں گے میں قید سے گھبرا کر مسلمان ہو گیا ہوں۔ اب انہوں نے مدینہ منورہ ہجرت کا ارادہ کیا تو ان کے بھائیوں نے ان کو قید کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو ان کے لیے قنوت نازلہ میں رہائی کی دعا فرمائی، اور آخر ایک دن ولید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ ایسے ہی ایک قیدی حضرت وہب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں اسلام لائے تھے، غزوہ بدر میں مسلمانوں سے جنگ کی تھی اور کافروں کی شکست کے بعد قیدی بنا لیے گئے تھے۔ وہب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عمیر تھا۔ ان کے ایک دوست صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان دونوں دوستوں کا تعلق مکہ کے قریش سے تھا۔ دونوں کا اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے اور مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے۔ ایک روز یہ دونوں حجر اسود کے پاس بیٹھے تھے۔ دونوں بدر میں قریش کی شکست کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ قتل ہونے والے بڑے بڑے سرداروں کا نام لے کر ذکر کرنے لگے۔ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم ان سرداروں کے قتل ہو جانے کے بعد زندگی کا مزہ ہی ختم ہو گیا۔ یہ سن کر عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم سچ کہتے ہو؟ خدا کی قسم اگر مجھ پر ایک شخص کا قرض نہ ہوتا تو مجھے اپنے پیچھے بیوی بچوں کا خیال نہ ہوتا اور تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر انہیں قتل کر دیتا۔ معاذ اللہ، میرے پاس وہاں پہنچنے کی وجہ بھی موجود ہے۔ میرا اپنا بیٹا وہاب ان کی قید میں ہے، وہ بدر کی لڑائی میں شریک تھا۔ یہ سننا تھا کہ صفوان رضی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کرتے ہوئے کہا تمہارا قرض میرے ذمے ہے، وہ میں ادا کر دوں گا، اور تمہاری بیوی بچوں کی ذمہ داری بھی میں لیتا ہوں۔ جب تک وہ زندہ رہیں گے میں ان کی کفالت کروں گا۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قتل کا پختہ ارادہ کر لیا۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، یہ معاملہ میرے اور تمہارے درمیان راز رہے گا، نہ تم کسی سے اس کے بارے میں بات کرو گے اور نہ ذکر کرو گے۔ صفوان رضی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے گھر جا کر اپنی تلوار نکالی، اس کی دھار کو تیز کیا اور پھر اس کو زہر میں بچھا دیا۔ پھر اس مکہ سے مدینہ کی طرف رخ کرنے لگے۔ مسجد نبوی میں پہنچ کر عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے غزوہ بدر کی باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ان پر پڑی تو فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ انہوں نے عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھ لی تھی۔ انہوں نے کہا یہ خدا کا دشمن ضرور کسی برے ارادے سے آیا ہے۔ پھر وہ فوراً وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارکہ میں گئے اور عرض کیا اللہ کے رسول، خدا کا دشمن عمیر ننگی تلوار لیے آیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر اس سے میرے پاس اندر لے آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً باہر نکلے، تلوار کا پٹکا پکڑ کر انہیں اندر کھینچ لائے۔
اس وقت وہاں کچھ انصاری موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم لوگ بھی میرے ساتھ اندر آ جاؤ، کیونکہ اس کی نیت پر شک ہے۔ چنانچہ وہ اندر آ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح پکڑ کر لائے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر اسے چھوڑ دو، عمیر آگے آ جاؤ۔ چنانچہ عمیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ گئے اور جاہلیت کا آداب کی طرح صبح بخیر کہا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمیر ہمیں اسلام نے تمہارے سلام سے بہتر سلام عنایت فرمایا ہے جو جنت والوں کا سلام ہے۔ اب تم بتاؤ تم کس لیے آئے ہو؟ عمیر بولے میں اپنے قیدی بیٹے کے سلسلے میں بات کرنے آیا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اس تلوار کا کیا مطلب؟ سچ بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے میں واقعی اپنے بیٹے کی رہائی کے سلسلے میں آیا ہوں، کیونکہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ کے ارادے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی پہلے سے ہی بتا دیا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں عمیر یہ بات نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ کچھ دن پہلے تم اور صفوان حجر اسود کے پاس بیٹھے تھے اور تم دونوں اپنے مقتولوں کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، ان مقتولوں کی جو بدر کی لڑائی کے بارے میں مارے گئے اور جنہیں ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس وقت تم نے صفوان سے کہا تھا کہ اگر تمہیں کسی کا قرض ادا نہ کرنا ہوتا اور پیچھے تمہیں اپنی بیوی بچوں کی فکر نہ ہوتی تو تم جا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیتے۔ اس پر صفوان نے کہا تھا اگر تم یہ کام کر ڈالو تو قرض کی ادائیگی وہ کر دے گا اور تمہارے بیوی بچوں کا بھی خیال وہی رکھے گا، ان کی کفالت کرے گا، مگر اللہ تعالیٰ تمہارا ارادہ پورا نہیں ہونے دیں گے۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر ہکا بکا رہ گئے، کیونکہ اس گفتگو کے بارے میں صرف انہیں ہی پتا تھا یا صفوان رضی اللہ تعالیٰ کو۔ چنانچہ اب عمیر رضی اللہ تعالیٰ فوراً بول اٹھے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اے اللہ کے رسول آپ پر جو آسمان سے خبریں آیا کرتی ہیں اور جو وحی نازل ہوتی ہیں ہم اس کو جھٹلایا کرتے تھے۔ جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے تو اس وقت حجر اسود کے پاس میرے اور صفوان کے علاوہ کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا، اور نہ ہی ہماری گفتگو کوئی کسی کی خبر کسی کو تھی اس بات کی، کیونکہ ہم نے رازداری کا عہد کیا تھا۔ اس لیے اللہ کی قسم آپ کو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں اس بات کی خبر نہیں دے سکتا۔ بس حمد و ثنا ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جس نے اسلام کی طرف میری رہنمائی کی اور ہدایت فرمائی اور مجھے اس راستے پر چلنے کی توفیق دی۔ اس کے بعد عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے فرمایا اپنے بھائی کو دین کی تعلیم دو اور انہیں قرآن پاک پڑھاؤ، اور ان کے قیدی کو رہا کرو۔ صحابہ کرام نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ اب آگے کیا ہوا اس کو جاننے کے لیے لائک شیئر سبسکرائب اور کمنٹ کیجیے گا۔ جزاک اللہ الخیر۔